حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے وہ ٹائم ٹریول اس میں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت سارے واقعات ہیں جو کہ نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص معاملات بھی کر سکتا ہے. اور جو جس طرح کا ان کی معراج کی جرنی تھی اس میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹائم ڈیلیشن بھی ہوئی, یعنی کہ جب واپس آئے تو ابھی تک جو تھا ان کا بستر گرم تھا. ہمیں جو اس حدیث کا بہرحال مطلب کہ ٹائم ویری لٹل ٹائم ہیڈ پاسڈ بائی دا ٹائم ہی کیم بیک. بالکل. لیکن جب وہ وہاں پہ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیوچر میں بھی ٹریول کر کے پاسٹ میں بھی. فیوچر میں ان دا سینس کہ وہ ٹریول اس طرح کر کے آئے کہ وہ جنت و دوزخ دیکھ کے آئے. پاسٹ میں اس طرح سینس بنتی ہے کہ حضرت ادریس سے بھی مل کے آئے, حضرت موسیٰ سے بھی مل کے آئے ان اے وے. چلیں آپ کمپلیکس بہرحال ایک کمپلیکس کانسیپٹ. پاس میں نہیں گئے تھے وہ, ادریس سے پاس میں نہیں ملے تھے, وہ پریزنٹ میں ملے تھے. چلیں پھر بھی کمپلیکس کانسیپٹ بنتا ہے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی کو آپ ہم لوگ کوٹ کر کے اس پورے کے پورے جو کانسیپٹ کو کیسے عام کر سکتے ہیں. وہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے. یعنی ہم اس سے یہ کیسے بلیو کر لیں کہ ٹائم ٹریول اللہ تعالیٰ تمام تر باتیں جو امت تک پہنچاتے ہیں نا, کچھ ایسی باتیں ہیں, یہ غور سے سن لیں, بڑا اچھا سوال ہے. کچھ ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے نبی کے بیچ کی ہیں, وہ ہمارے لیے نہیں ہیں اور ہمارے تک نہیں آئیں. جیسے اللہ اور رسول کا ملنا اور بڑے معاملات ہیں. وہی یہ خفی جو ہے سورہ تحریم میں جس کی بہت بڑی نشانی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے خفیہ طور پہ وہ بات بتا دی تھی جو تیری 2 بیویوں کے بیچ میں ہوئی. تو نبی اور اللہ کی جو آپس کی گپ شپ ہے نا, وہ ان کے اپنے معاملات ہیں, وہی درجہ نبی ہے. جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں نا, اس میں آپ کبھی بھی یہ والا سائیکولوجیکل میٹر نہیں استعمال کریں گے کہ وہ تو نبی تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے پہنچی ہیں. ایک بات. دوسری بات, یہ جو صحابہ کے ساتھ حضرت تمیم الداری کی حدیث ہے, اس میں کون سے نبی کا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت تمیم الداری کی جو اتنی بڑی ٹریول جرنی کے تھرو وہ جزیرے پہ گم ہو کے ملے, پانی میں گم ہو گئے تھے, سمندر میں جزیرہ ملا, جزیرے پہ وہ ایسا عجیب و غریب سا جانور ملا جس کے صرف بال تھے, اس میں کہ عربی بولتا تھا وہ. پھر وہ لے کے گیا بڑھیا, وہ ایسے جزیرے پہ تھے جو اس کو عربی آتی تھی, اور پھر سمجھ لیں جو بھی زبان آتی تھی. حضرت تمیم الداری ملٹی لنگول تھے سمجھ لیں. پھر دجال مل گیا, دجال نے خود بتا دیا کہ فیوچر کے 3 ایونٹس ہونے ہیں ابھی, اگر نہیں ہوں گے تو میں کیسے آؤں گا. فیوچر کا اس کو پہلے سے پتہ ہے, پاس میں وہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اس نے آنا ہے. حدیث کے مطابق ایک بانجھ عورت اور ایک بانجھ آدمی گھر میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو سوچیں تو صحیح نا, یہ وائی از دا مسلم امہ ناٹ اوپننگ دس باکس. جب سامنے لکھا ہوا آ رہا کہ ٹائم ٹریول کی ساری باتیں دجال کی, آپ کے ذہن میں کیا نقشہ اٹھتا ہے جب آپ حضرت تمیم الداری کی حدیث سنتے؟ دجال تو کب کا مر جانا چاہیے اب تک, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ اور اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر اس بچے پہ کیوں شک ہو رہا تھا جو ابن سیاد ہے؟ اور ابن سیاد نے عجیب و غریب سی جو باتیں کی, بدتمیزی کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے, حضرت عمر اینڈ تک اس کو سمجھتے تھے کہ دجال ہے. پھر اس نے کہا میں مدینے میں کیسے آ گیا؟ اگر میں دجال ہوتا تو مدینے میں آ سکتا ہوں, میں تو ساری عمر مدینے میں رہا ہوں. پھر ان کے سامنے ہی مرا, وہ فوت ہوئے. تو صحابہ کے دور میں سارا کا سارا معاملہ ہوا. تو صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ اکیلی آنکھ والا بندہ کیوں نہیں, یہ 2 آنکھوں والا بندہ ہے. ہم کسی اور طریقے سے دجال کو دیکھ رہے ہیں, کیا پتہ یہی پہلا دجال ہو جس کے اندر ہم آ چکے ہوں. اس بارے میں بات ہی نہیں کوئی کرتا کہ دجال تمیم الداری کو کیسے مل گیا. بھائی ابھی تو پیدا ہونا ہے اس نے. یا تو وہ جان کے نہیں کرتے علماء کرام کہ یار سائنس کھلنی پڑ جائے گی, یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. وہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی جادو کا معاملہ کرے گا. کوئی جادو نہیں آتا دجال کو, کوئی جادو نہیں آتا. دجال نے سارے کے ساتھ کہیں بھی ایک جگہ پہ بھی لکھا ہونا دجال نے جادو کرنا ہے, تو پھر اس بارے میں ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے کہیں پڑھی ہے حدیث کہ دجال جادو کرے گا؟ حالانکہ یہ لکھا ہے جو وہ آگ دکھائے گا وہ جنت ہے, اور جو وہ جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاورز ہے نا. جی بالکل, اللہ کی دی ہوئی یہ پاور بھی ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت جان چل رہی ہے, بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ جادو دے دینا ہے. ہاں معجزے نہیں ہیں دجال کے پاس. بٹ دجال از اے ٹیسٹ, اٹس اے فتنہ. جی تو سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لائک وی سیڈ وی ٹاک اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah can give him special powers. Special power of what? Like he time travel in. ہاں تو بالکل دیے میں, تو اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے علاوہ کس نے جان دینی ہے, کسی کو طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ, آپ نے بات کی نا کہ دجال کو فیوچر کا بھی پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فتنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں بتائی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسے پتہ کیسے ہے, میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, میں آپ سے